ایک شخص گورنمنٹ کے محکمے کا آفیسر تھا۔ اس کی پوسٹنگ لاہور سے کراچی ہوئی۔ بذریعہ ریل گاڑی اس کو کراچی جانا تھا۔ اچانک وہ اسٹیشن پہنچا اور ٹکٹ خرید لی۔ گاڑی جس لائن پر کھڑی تھی اس کو وہاں پہنچنا تھا۔ اس نے سامان اٹھانے کے لیے کلی کو بلایا اور کہا، بھائی میرا سامان گاڑی تک پہنچا دیں۔ کلی نے سامان اٹھایا اور صاحب کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وقت بے حد کم تھا، اس لیے صاحب تیزی سے پلیٹ فارم کی طرف چل رہے تھے۔ پیچھے سے کلی بھی سامان اٹھا کر بھاگا۔ وہ آدمی تیز تیز چل کر پلیٹ فارم پر بوگی کے دروازے پر جلدی پہنچ گیا، لیکن بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے کلی سامان سمیت بھیڑ میں ہی پھنس گیا۔ وہ صاحب بار بار راستے کو دیکھ رہا تھا، لیکن کلی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اتنے میں گارڈ نے وسل دی اور ٹرین چلنی شروع ہو گئی۔ صاحب اس پر چڑھ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ پیچھے ان کا سامان رہ جانا تھا۔ بالآخر ان کو ٹرین چھوڑنی پڑی۔ گاڑی سے رہ جانے کی وجہ سے صاحب کو بہت افسوس ہوا کہ میرا پروگرام سارا مس ہو گیا۔ گاڑی دور جاتی رہی اور مسافر ہاتھ ہلا ہلا کر اپنے عزیزوں کو رخصت کرنے لگے۔ جب پلیٹ فارم پر لوگوں کا رش کم ہوا تو سامنے سے کلی پسینے میں شرابور صاحب کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا۔ کلی قریب آیا تو اس کے چہرے پر افسوس اور شرمندگی کے واضح آثار موجود تھے۔ کلی بولا، صاحب مجھے معاف کر دیں، میں نے وقت پر پہنچنے کی بہت کوشش کی، لیکن بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں وقت پر نہیں پہنچ پایا۔ ان صاحب کو غصہ تو بہت آیا ہوا تھا، لیکن سوچا گاڑی تو ویسے ہی مس ہو گئی ہے، اب اگر میں اس کلی کا قتل بھی کر دوں تو بھی گاڑی نے آنا تو ہے نہیں، لہٰذا غصہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان صاحب نے کلی کو کہا، کوئی بات نہیں، اللہ کو ایسا ہی منظور تھا، اس کی مرضی کو کون ٹال سکتا ہے، چلو میں آج نہیں تو کل چلا جاؤں گا۔ ان صاحب نے پیار سے مسکرا کر جواب دیا۔ جیسے ہی کلی نے یہ سنا تو اس کے چہرے پر سکون لوٹ آیا اور سامان اٹھا کر کہا، لائیں میں آپ کا سامان اٹھا لیتا ہوں، یہاں قریب ہی ریسٹ ہاؤس ہے، وہاں لے چلتا ہوں۔ کلی نے ریسٹ ہاؤس میں صاحب کا سامان رکھا اور باہر نکل آیا۔ کلی کو چونکہ علم تھا کہ صاحب نے کل پھر اسی اسٹیشن سے جانا ہے، لہٰذا وہ تمام رات اسٹیشن پہ ہی رہا۔ اگلے دن صاحب مقررہ وقت سے پہلے ہی اسٹیشن پہنچ گئے۔ سامنے وہی کلی کھڑا تھا۔ اس نے بھاگ کر گرم جوشی سے ہاتھ ملایا جیسے دونوں بہت قریبی عزیز ہوں اور سامان اٹھا کر کہا، صاحب آپ کی ایڈوانس بکنگ میں کر چکا ہوں، چلے آئیں۔ کلی نے سامان سر پر رکھا اور دونوں پلیٹ فارم کی طرف جانے لگے۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر صاحب نے بٹوے سے پیسے نکال کر کلی کو ادا کرنے چاہے تو کلی نے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ نہیں صاحب، میں پیسے نہیں لوں گا، کیونکہ میری ہی غلطی کی وجہ سے آپ کی ٹرین مس ہوئی تھی۔ صاحب نے بڑی کوشش کی کہ وہ ٹرین کا کرایہ کم سے کم ادا کر دیں، لیکن کلی کسی صورت نہ مانا۔ کلی نے صاف کہہ دیا، آپ مجھے پیسے نہ دیں تو میں زیادہ خوش رہوں گا۔ کلی نے اس کو گاڑی میں بٹھا دیا، پاس بیٹھا، گپ شپ لگائی، پھر باہر آ کر کھڑکی کھولی اور صاحب سے کھڑا وہیں باتیں کرنے لگا۔ کلی اس کو احسان مندانہ نظروں سے بار بار دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں گاڑی سٹارٹ ہوئی اور وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ چل کر صاحب سے باتیں کرنے لگا۔ ٹرین کی رفتار تیز ہوتی گئی اور وہ اپنی جگہ کھڑا ہو کر الوداعی انداز میں ہاتھ لہرا لہرا کر صاحب کو رخصت کر رہا تھا۔ ان صاحب نے کھڑکی سے باہر ہاتھ ہلا کر اس کو الوداع کا جواب دیا۔ اس کو محسوس ہوا کہ اس محبت، مان اور چاہت سے تو کسی اپنے نے بھی کبھی رخصت نہیں کیا۔ پھر ٹرین چلی گئی تو کلی نے سوچا کہ صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا، چلو میں ناشتہ کر لیتا ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کی جیب سے کئی نوٹ نکل آئے۔ گننے پر پتہ چلا کہ یہ تو پورے 3000 روپے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور رو کر ان صاحب کو دعا دی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ صاحب نے اس کو محسوس کیے بنا ہی 3000 روپے اس کی جیب میں ڈال دیے تھے۔ پھر 20 سال بعد صاحب نے اپنی ڈائری نکالی اور اس میں لکھا، اس کلی کی وجہ سے لیٹ ہونے کا جو غم تھا وہ تو اسی رات کو ہی ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کی محبت بھری الوداعی نظر آج 20 سال گزر جانے کے بعد بھی میرے دل میں ٹھنڈک پیدا کرتی ہے۔ مجھے ٹرین لیٹ ہونے کا غم اور افسوس نہیں، افسوس تو اس بات کا ہے کہ ایک محبت بھرا انسان میں اسٹیشن پر چھوڑ آیا۔ یہ صاحب اس کو گالیاں بھی دے سکتے تھے اور اپنے غصے کا اظہار بھی کر سکتے تھے اور کلی سن کر چلا جاتا، لیکن ان صاحب نے اسے معاف کر دیا
معاف کرنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ کلی نے احسان مانا۔ اس نے لیٹ ہونے کی وجہ سے سامان واپس اٹھا کر ریسٹ ہاؤس بھی چھوڑا اور صبح اس کا ایڈوانس ٹکٹ بھی لیا اور واپس سامان اٹھا کر گاڑی میں بھی رکھا اور دعائیں بھی دیں اور محبت سے رخصت بھی کیا۔ جی ہاں، جب انسان دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے تو غلطی کرنے والے کے دل میں اس کے لیے عزت بڑھ جاتی ہے اور اللہ بھی معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا